اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی۔ ناظرین، روزمرہ کے معمولات میں اگر آپ غور کریں تو آج کل ہر شخص کمپلیننگ نیچر جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اکثر بچے والد کے ساتھ بیٹھے ہوئے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پاپا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے ایسا کر لیا ہوتا تو ہماری لائف کا سٹائل کچھ اور ہو چکا ہوتا۔ دوستوں میں بیٹھ کے عمومی طور پر کمپیرزن کر رہے ہوتے ہیں، جی آپ کے والدین نے تو آپ کے لیے یہ کیا، ہمارا والا جو معاملہ ہے وہ تو بہت ہی عجیب ہے جی۔ نو، آپ کو اگر اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانا، اگر آپ اپنی لائف سٹائل کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ایکسپلور یور سیلف۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا وائسچرنٹ بنا کے بھیجا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر اس نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے تو آپ کو اختیارات نہ دیے ہوں۔ آپ ہمت کریں، کوشش کریں، اپنی تخلیق کے مقصد کو جاننے کی کوشش کریں۔ زندگی میں کوئی بھی چیز بلا مقصد نہیں پیدا کی گئی۔ زندگی میں کچھ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ دیکھیں 1982 میں آسٹریلیا میں ایک ایسا بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے نا تو میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف اس بغیر بازو اور بغیر پاؤں کے اس بچے کو دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتا ہے، ہائیلی شاکڈ ہوتا ہے۔ جب اس کی والدہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو وہ اس حد تک خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ اس کے تو دونوں پاؤں اور دونوں بازو ہی نہیں ہیں، وہ اس حد تک خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ 3 ماہ اس بچے کو گود میں ہی نہیں اٹھاتی۔ اس کا والد جو ہے وہ وارڈ کو چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ وہی بچہ جب بڑے ہونے لگتا ہے، اس کو سکول بھیجا جاتا ہے تو سکول کے باقی بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ، اس کی سوسائٹی کے لوگ اس کو ایک عجیب و غریب چیز سمجھتے ہیں۔ وہی بچہ آہستہ آہستہ فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہوتے خودکشی کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک دن جیسے ہی وہ اپنی خودکشی والے پلان کو فائنلائز کرنے لگتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ نو، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے نا تو میرے اس وجود کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ لہٰذا وہ اپنی سٹڈیز پہ فوکس کرتا ہے، وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بزنس کی جو ہے وہ ایک ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ لیول کی ڈگری بھی حاصل کر لیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسی بچے کو جس کا نام نیک وسوچک ہے، اس کو اسی سکول میں ایک موٹیویشنل لیکچر کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ جو اپنے سکول میں آتا ہے تو انہی بچوں کے سامنے جب وہ لیکچر دیتا ہے تو غالباً سکول کا کوئی ایسا بچہ نہیں ہوتا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ وہ انہیں انتہائی موٹیویٹ کر دیتا ہے، زندگی میں محنت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، اور یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آپ اپنی زندگی میں اپنے وجود کے مقصد کو جان جاتے ہیں نا تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ وہی نیک پھر بعد میں سوئمنگ بھی سیکھتا ہے، دنیا کے اور بہت بڑی بڑی ایکٹیویٹیز میں وہ اپنی زندگی کی بہت بڑی بڑی ایکٹیویٹیز میں وہ پارٹیسپیٹ بھی کرتا ہے۔ وہی نیک پھر شادی بھی کرتا ہے، پھر اس کے 4 بچے بھی ہوتے ہیں، اور آج دنیا میں مہنگے ترین موٹیویشنل سپیکرز میں نک کا بھی نام آتا ہے۔ نک اپنے ایک لیکچر کے تقریباً پاکستان میں 2 سے 2.5 کروڑ روپے وصول کرتا ہے، اور آج وہی بچہ جس کو دیکھ کر اس کی والدہ جو ہیں اس کو گود لینے سے انکار کر دیتی ہے، جس کو دیکھ کر اس کا والد ہاسپٹل کے اس وارڈ سے باہر آ جاتا ہے، جس کو دیکھ کر میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، وہی بچہ اپنی فیملی کے لیے، اپنی اس سوسائٹی کے لیے کتنا مفید ثابت ہوا۔ لہٰذا کبھی بھی مایوس نہ ہو، ہر حال میں جو ہے وہ کوشش کریں، اور زندگی اور اپنے اس وجود کے مقصد کو جاننے کی کوشش کریں، اور کامیابی کے حصول کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے علم کو عمل سے منسوخ کریں۔